السلام علیکم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بوگنویلیا گرمیوں میں بھرپور پھول دے اور ہمیشہ رنگ برنگی اور ہیلدی نظر آئے تو آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے پودے میں پھول نہیں آ رہے، یا صرف پتے آتے ہیں، گرمی میں پلانٹ کمزور ہو جاتا ہے بوگنویلیا کا۔ تو آج انہی چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ بوگنویلیا کی گرمیوں میں کیئر کیسے کریں، زیادہ پھول کیسے لیں گے۔ میرے پاس جو سیکرٹ ٹپس ہیں میں آپ کو وہ شیئر کروں گا۔ پانی، دھوپ اور کھاد کس طرح سے مینج کرنا ہے ان چیزوں کو، پروننگ کب کرنی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں میں آپ کو ایک ایسا ٹپ دوں گا جس سے آپ کے پودے پر بہت زیادہ پھول آئیں گے۔ پھول بن کے نکلتے ہیں، کچھ میں ریڈ ہوتا ہے، کچھ میں وائٹ بھی ہوتا ہے، کچھ میں اورنج بھی ہوتے ہیں۔ کافی قسم کی بوگنویلیا جو ہیں وہ مارکیٹ سے آپ کو مل جائیں گی ایزیلی۔ آپ کسی بھی بوگنویلیا فیملی کافی بڑی ہے، آپ کسی بھی بوگنویلیا کو لا کے اپنے گھر میں آسانی سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی کیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بوگنویلیا کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو دھوپ کتنی چاہیے۔ اچھا، کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ لیتے ہوئے سٹریس میں چلے جاتے ہیں، لیکن بوگنویلیا ایسا نہیں ہے۔ یہ سن لونگ پلانٹ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر دھوپ زیادہ پڑے، اور کم از کم اس کے اوپر دن میں 5-7 گھنٹے کی دھوپ پر لازمی اس کو دیں۔ اس کو شیڈی ایریے میں وہاں رکھیں جہاں پر اس کو کوئی 4-5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی دھوپ لازمی پڑے اس پہ، پھر ہی یہ اپنی اصل گروتھ کر کے دے گا آپ کو۔ بوگنویلیا کو آپ جتنا زیادہ دھوپ میں رکھیں گے فلاورنگ اتنی زیادہ کرے گا یہ۔ اچھا، عام طور پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی شیڈی ایریے میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، شیڈی ایریا بھی وہ ہوتا ہے جہاں پر دھوپ نہ ہونے کے برابر آتی ہے یا صرف صبح کی آتی ہے، تو یہ اس طرح گرو ہی نہیں کر پاتا۔ فلاورنگ جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی جو بہترین سی جگہ ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ ہے۔ روف ٹاپ پہ رکھیں، بیلکنی میں رکھیں، جہاں مرضی رکھیں، گارڈن میں اپنے لگائیں، لیکن اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ پڑنی چاہیے۔ پھر ہی یہ آپ کو اپنی مکمل جو ہے وہ فلاورنگ کرے گا۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی کہ میرے اس بوگنویلیا پر پھول بھر بھر کے آئے ہوئے ہیں۔ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس کو دھوپ میں رکھیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جتنی ہیٹ یہ ابزارو کرتے ہیں اور اتنے زیادہ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں یہ، تو اس لیے آپ نے بے فکر ہو کے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، 5-6 گھنٹوں کی دھوپ میں رکھنا ہے، اور اچھے سے اس کی جو ہے گروتھ جو ہے پھر آپ نے دیکھنی ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کے کہنے پہ ہم نے دھوپ میں رکھا اور یہ اس کی ہم نے گروتھ کے لیے ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اچھا، واٹرنگ کے حوالے سے بوگنویلیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہم نے اس کی ابھی صرف شاخیں بڑھانی ہے تو پانی زیادہ دیں، پانی اچھی طرح بھر کے دیں جب اس کی شاخیں نکل رہی ہوں۔ اچھا، جب یہ فلاورنگ پہ آ جائے تو پھر پانی تھوڑا سا روک لیں اس کا، پھر اس کو تھوڑا سا ڈرائی بھی اس کی مٹی بھی ہو جائے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ جو پھول جو ہوتے ہیں اس کے اس پہ آ جائے گا تو اس کی واٹرنگ جو ہے پھر آپ نے تھوڑی سی روکنی ہے۔ پانی تب ہی دیں جب اس کی اوپر سے مٹی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں دن میں ایک دفعہ آپ کو لازمی پانی دینا پڑے گا، کیونکہ گرمی ہوتی بڑی ہے، اور اس کے اوپر چھڑکاؤ بھی کریں پائپ سے یا شاور سے ایک دفعہ ضرور اس کو۔ آج کل کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس کے اوپر ایک دفعہ سپرے بھی کریں سمپل پانی کا، تو یہ پھر بھی جو ہے نا ذرا وہ ٹھنڈا بھی رہے گا اور دھوپ بھی اپنی ابزارب کرے گا۔ اچھا، زیادہ اگر پانی اس کے دے دیں گے، اس کے اندر کیچڑ بن جائے گا تو اس کی جو ہے نا جڑیں گلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور فلاورنگ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور پتے بھی اس کے جو ہے نا وہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے، یلو ہو جائیں گے اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے جو اچھی مٹی بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے جو گارڈن سوائل ہے وہ اگر 40% لے لیں، اس کے اندر ریت کو شامل لازمی کریں۔ آپ کے اندر جو دریا کی ریت ہوتی ہے یہ عام مل جاتی ہے، اور اس کو بھی ایڈ کریں، کمپوسٹ کو ایڈ کریں،
कोकोपीट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर रेत ऐड कर लिए तो फिर कोकोपीट को भी अगर ना भी ऐड कर दे तो कोई इशू नहीं है। गोबर की खाद इसमें ऐड कर सकते हैं और ये अच्छा सा मिक्सचर बना के इसके जो है वो आप बड़ा अच्छा इसको हेल्दी बना सकते हैं इस प्लांट को। गमले के अंदर लाजमी होल रखिएगा। अगर प्लास्टिक का गमला है तो लाजमी होल 3 से 4 इसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, ज़्यादा अगर आपने फूल लेने हैं ना तो जो टिप्स है ना वो ज़रा आपने नोट करनी है या लिख लें या याद रखें इसको। ठीक है। ज़्यादा नाइट्रोजन जो है ना वो आप इसको चाहिए होता है। इसकी जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं वो ज़्यादा इसको देंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ये ज़्यादा बुशी सा बन जाएगा। बेहतरीन इसमें अगर आप खाद डालना चाहें तो बोन मील भी डालें आप इसको, बनाना के छिलके भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप बोन मील डाल सकते हैं एनपीके का जो, अच्छा इसमें बैलेंस्ड एनपीके आपने नहीं डालना। इसमें दो तरह के एनपीके आप डालेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक मिलता है 20 20 और 10। ठीक है, याद रखिएगा। एनपीके 20 20 और 10 या फिर 5 10 10। ये दो तरह के आपने मार्केट से ले लें, ऑनलाइन भी आपको इजीली ये मिल जाएंगे। ये दो तरह के जो मैंने अभी बताए, ये दोनों आप इसको इसकी मट्टी में भी डाल सकते हैं, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपको ये ना देगा। अच्छा एक अच्छा इसमें अगर आप चले जाएं हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में, तो उसमें किचन वेस्ट भी ये बड़ी अच्छी अब्जॉर्ब करता है। चाय की पत्ती भी बड़ी अच्छी अब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद अच्छा जो मस्टर्ड केक होता है, यानी जो सरसों की खली होती है, वो भी इसको बड़ी पसंद होती है। लेकिन वो हल्की मिकदार में आप इसको दें और 1 महीने में 2 दफ़ा दें इसको। बनाना के छिलके की जो पानी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये गर्मियों में यूज़ करें। जैसे मस्टर्ड केक है, ये भी आप अगर लिक्विड फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा गर्मियों में अच्छा ये रिज़ल्ट देगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट गर्मियों में डालने से ये इसकी जड़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो महीने में कोशिश करें, अगर गर्मियों का मौसम है तो 10 से अपना 15 से 20 दिन बाद 1 दफ़ा दें। अगर सर्दियों का मौसम है, नॉर्मल मौसम है, फिर तो आप केमिकल की खाद भी दे सकते हैं और दूसरी खाद भी आप जैसे मर्ज़ी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। प्रूनिंग के हवाले से ये बहुत शानदार पौधा है। इसकी आप जितनी शाखें काटते जाएंगे ये उतनी ज़्यादा आपको शाखें बढ़ाएगा, अपनी ब्रांचेस बढ़ाएगा और उससे ये होगा कि इसके अंदर नए पत्तियां निकलेंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी और नई फ्लावरिंग के लिए ये ज़्यादा मौजू हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा बुशी सा बन जाएगा। तो ये जो बोगनविलिया है ये प्रूनिंग को पसंद करता है और इसकी हमेशा जो इसकी खुश्क शाखें हैं उसको आप हमेशा उसको काटें, किसी अच्छे से कटर के साथ काटें। जो इसकी स्टेम वीक हैं उनको भी काट दें। जो जिन पत्तों पे एक कलर चेंज हो रहा है, येलो हो गए हैं, उनको ज़रूर रिमूव करें। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज़ और है, ये एक टिप बड़ी और है, गर्मियों में इसकी हैवी प्रूनिंग नहीं करनी है आपने। गर्मियों में इसकी हैवी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी। ये बहुत लोग करते हैं कि जब गर्मी आती हैं देखते हैं यार इसकी हैवी प्रूनिंग कर देते हैं, एक गर्मी से भी स्ट्रेस में चला जाता है और वो अगर हैवी प्रूनिंग कर देंगे तो वो और पौधा स्ट्रेस में कमज़ोर हो जाएगा और बड़ा फिर उस बेचारे को ना सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, इसमें ये आपको एक और टिप देता हूँ, बड़ी शानदार सी टिप है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो टिप्स हैं वो ज़रूर शेयर करूँगा। उसमें एक टिप ये है कि बोगनविलिया के लिए ज़्यादा बड़ा गमला यूज़ ना कीजिएगा। इसके लिए दरमियाना साइज़ का छोटे गमला, अगर पौधा छोटा है तो फिर छोटा ही लगाएं। ये ना कीजिएगा कि छोटा पौधा और बड़ा गमला लगा दें। छोटा पौधा है तो छोटा लगाएं, अगर दरमियाना साइज़ का पौधा है तो उसमें दरमियाना पॉट लगाएं। चाहे वो गमला जो है वो आपका प्लास्टिक का है, चाहे वो मट्टी का है। अगर ये अपनी नीचे से जड़ें ज़्यादा बढ़ाता है उस टाइम पे ये अपनी फ्लावरिंग पे नहीं जाता।
اگر آپ نے صرف فلاورنگ کروانی ہے تو اس کی تھوڑی سی روٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہونے دیں، ذرا روٹ باؤنڈ کرے گا تو پھر ہی یہ اپنی فلاورنگ پہ بھی آئے گا۔ تو زیادہ بڑا پوٹ نہ لگائیے گا اگر آپ نے اس کی فلاورنگ لینی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں، بس اس کی پتیاں لینا چاہتا ہوں، شاخیں لینا چاہتا ہوں، فلاورنگ نہیں کروانا چاہتا، تو بے شک آپ بڑا پوٹ لگا سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، اس میں نیم آئل کا سپرے بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ گرمیوں میں ہیومیڈیٹی جب ہم خود بناتے ہیں یا مونسون کی جب بارشیں ہوتی ہیں تب ہیومیڈیٹی بن جاتی ہے تو کیڑوں کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ نیم آئل کا سپرے لازمی کریں، اس سے آپ جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ کر دیں، اتنا زیادہ نہ کریں، ہفتے 10 دن بعد ایک دفعہ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پتوں میں شائن بھی آئے گی اور کسی قسم کا جو ہے وہ پیسٹ بھی اس پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ کیسے فلاورنگ بھی اچھی کر رہے ہیں، کہ شاخیں بھی اچھی ہیں، گرین ہیں، اور اچھا سے کی گروتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں۔ تو جتنی ٹپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، ان پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ یہ آپ کو ایک اچھا اور ہیلدی بوگنویلیا کا پودا ان ٹپس سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی، امید کرتا ہوں کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ کمنٹ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے پاس بوگنویلیا کس رنگ میں ہے، وائٹ میں ہے، پنک میں ہے، اورنج میں ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بوگنویلیا کس رنگ میں ہے، وائٹ میں ہے، پنک میں ہے، اورنج میں ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔